میں مثال دینا چاہوں، یہ غریب مسلمان جس کا پیٹرول جناب 70 روپے سے سفر کرتا ہے 147 تک پہنچ گیا، یہ غریب مسلمان پاکستان کا جس کا جناب 170 سے جناب کھانے کا کوکنگ آئل سفر کر کے 400 تک پہنچ گیا، یہ غریب مسلمان جس کے گھر کا آٹا 30 روپے سے سفر کر کے 80 روپے تک پہنچ گیا، یہ جناب 2 ٹائم 3 ٹائم کھانے کی بجائے 1 ٹائم پہ کھانے پہ مجبور ہو گیا، 3 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم پہ ہانڈی پکنے لگی، تھوڑا تھوڑا لگا کے روٹی کو یہ سالن کھانے لگا، اتنا مجبور ہو گیا، اس کو مہنگائی کے نام پہ بلایا، اپوزیشن نے یہ نہیں گیا، اس کو جناب اعلیٰ روٹی کے نام پہ بلایا، لنگر خانوں کے نام پہ حکومت نے بلایا، یہ نہیں گیا، لیکن یہی جناب اعلیٰ بھوکا، یہی بھوکا مسلمان، یہی فاقہ کش مسلمان جب نبی رحمت کی ناموس کے لیے اس کو بلایا گیا تو یہ بھوکا ننگا مسلمان روڈ پہ لبیک کنارے لگاتا ہوا آ گیا کہ میں نے بھوک برداشت کر لی کر لوں گا پھر بھی، میں نے پیاس برداشت کر لی کر لوں گا پھر بھی، میں نے لوڈ شیڈنگ برداشت کر لی کر لوں گا پھر بھی، لیکن ظلم بھول جائے گی، آپ کی مہنگائیاں بھی بھول جائے گی، بس ایک بات کرو، یہاں رسول اللہ کا نظام لے آؤ، یہ ناراض لوگ بھی آپ پہ راضی ہو جائیں گے، یہ دکھی بھی آپ پہ خوش ہو جائیں گے، یہ فاقہ کش بھی آپ پہ راضی ہو جائے گا، لیکن طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کو رسول اللہ کا دین جناب اعلیٰ جس کے نام پہ یہ جیتا ہے اور مرتا ہے، اس دین کا نظام اس کو لوٹا دو تاکہ پھر دوبارہ سانے ایسا ایوال کے قاتل دندناتے نہ پھرے، تاکہ پھر جناب اعلیٰ اسامہ سدی جیسا بچہ پھر دوبارہ جناب اعلیٰ ریاستی ظلم کا جناب اعلیٰ شکار نہ ہو جائے، تاکہ دوبارہ پھر لوگوں کے 4 چادر اور 4 دیواری کے تقدس پامال لو، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ رسول اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ جناب اعلیٰ جس وقت حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر آتا ہے ایک جناب اعلیٰ، ایک بندہ اپنی ریاست کا ایک جناب بادشاہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے، پھر اسلام قبول کرتا ہے، قبول کرنے کے بعد جناب اعلیٰ حج کے دوران طواف کر رہا ہے اور اس کے کپڑے کے اوپر اس کے جناب اعلیٰ احرام کے اوپر پاؤں آتا ہے ایک بدو کا، ایک کالے رنگ والے جناب دیہاتی کا، پیچھے مڑ کے جناب اعلیٰ ملک غسان نے اس کو تھپڑ مارا، جناب تھپڑ جب اس کو لگا تمہاری جرت ہوئی کہ تم نے جناب میرے احرام پہ پاؤں رکھا، اب وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت جی مجھے تھپڑ مارا ہے، جناب ملک غسان نے جب آپ نے اس کو بلایا فرمایا تیرے پاس 2 رستے ہیں، یا اس کو راضی کر لو یا تھپڑ کھانے کو تیار ہو جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی اب تحریک لبیک یا رسول اللہ کیسا نظام چاہتی ہے؟ کہتے تو ہیں کہ سیاست بھائی سیاست ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے آقا مولا نے حکومت کی ہے، ہمارے آقا مولا نے سیاست کی ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نے، حضرت امام حسن پاک نے، تو خلافت راشدہ ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے۔ آئیے آپ نے فرمایا یا اس کو راضی کر لو یا تھپڑ کھانے کو تیار ہو جائے۔ ایک رات کا اس کو موقع دیا، اپنے ساتھ وہ 500 بندہ جو پرسنل سیکیورٹی گارڈ تھا اس کو لے کے وہ راتوں رات بھاگ گیا، مرتد ہو گیا۔ ایک پیسے والا بندہ پوری ریاست کا امیر وہ چلا گیا، لیکن ایک کالے رنگ والے غلام، ایک بدو، ایک دیہاتی کی عزت نفس پہ حضرت عمر نے سودے بازی۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں کشمالہ طارق کا بیٹا غریبوں کے بچے کچل کے چلا جاتا ہے اور پھر اس طرح نکالا جاتا ہے اس کو کہ جس طرح مکھن میں سے بال نکلتے، کوئی پوچھنے والا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں مافیا سے بلیک میل نہیں ہوں گا، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، میری لتاؤں کمیاں جاتی ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو مافیا ہے وہ سارا توانا ہے۔ چینی آپ کے ملک میں بن رہی ہے،
یہاں پہ تیار ہو رہی ہے جس کی لاگت 35 سے 40 روپے ہے، وہ ہمیں 160 اور 70 میں بھی دستیاب ہوتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا، نوٹس لے لیا. آپ جب بھی کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ غریب کے ہاتھ میں نہیں آتی. تو مہربانی فرمائیں. کہتے ہیں جناب کیا کرے جی اکیلا عمران خان، کیا کرے جی بیچارہ، فلانے ایسے ہیں فلانے ایسے ہیں. وہ کسی کا ایک شعر تھا کہ کرسی ہے تیری کوئی جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. کہ اتنے بڑے ملک کو تم نے ٹیک اوور کیا ہے، یا تو اس کو ڈھنگ سے چلاؤ، اگر نہیں چلا سکتے تو پھر اتر جاؤ. خدا کے بندو ان کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے، ان کے بارے میں تم سے پوچھ ہونی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک بندے کا تم سے سوال ہونا ہے. فاروق اعظم پاک نے فرمایا تھا دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو اس کا بھی عمر ذمہ دار ہوگا. تو خان صاحب اللہ نے آپ کو بڑی جگہ پہ بٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی ذمہ داریاں لگائی ہیں. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو کم از کم یہاں اس نظام کے لانے کی عملی کوشش بھی کریں. یہاں آپ 32 جناب بل پاس کروا دیتے ہیں IMF کی مرضی کے مطابق. یہاں کلبھوشن کو بھی کلین چٹ مل جاتی ہے، لیکن ناموس رسالت کی بات کرنے کے لیے آپ کی اسمبلی تک اس کو پہنچانے کے لیے تحریک لبیک کو 40 شہید دینے پڑتے ہیں، ہزاروں لوگ جیل بھیجنے پڑتے ہیں، ظلم سہنے پڑتے ہیں، آپ کے مارے کھانی پڑتی ہیں آپ کی طرف سے. تو میں کہنا چاہتا ہوں بس کیجئے، آپ نے بھی ایک دن جانا ہے. یہاں بڑے موقع لہرا کے جناب کبھی مشرف صاحب بھی بات کرتے تھے، آج ان کی والدہ فوت ہوتی ہیں تو وہ انہیں دفن کرنے کے لیے پاکستان بھی نہیں آ سکتے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ پچھتائیں. ہم فقیر لوگ آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں. یہ پاکستان جس کریم آقا کے کلمے کے نام پہ بنا ہے، یہاں وہ نظام لے آئیے، اللہ آپ کی عزت بھی بنا دے گا، ملک کو بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا. کہتے ہیں ہم نے گرین پاسپورٹ کو عزت دینی ہے. گرین پاسپورٹ، سبز پاسپورٹ کو تب تک عزت نہیں مل سکتی جب تک سبز گنبد والے آقا سے وفا نہیں کرنی. جب آپ نے آقا و مولا سے وفا کرنی ہے، مالک نے آپ کو یہاں بھی عزت دے دینی ہے، آگے بھی عزت دے دینی ہے. اور یہ طے ہے. کہتے ہیں جی میں کیا کروں، میری کیبنٹ، پھر کرو نا فیصلہ. اقبال کہتا ہے مومن تو پھر مومن ہوتا ہے، وہ تو نہیں دیکھتا کہ دائیں بائیں والے کیا ہیں، تم بولو حق میدان میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. اقبال کہتا ہے خودی کا سر لا الہ الا اللہ، خودی ہے کہ فسا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر اگر آستینوں میں، اگر جبتے ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آزاد لا الہ. یہ تو سب کو آتا ہے، سب کی حاضری ہو جائے. مجھے ہے حکم آزاد لا الہ. آج کیوں دنیا جناب اعلیٰ سعد حسین رضوی کے نعرے لگا رہی، کیوں سعد رضوی کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کیوں TLP کے ساتھ کھڑی ہو گئی؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم گدا ہے جہاں لا الہ، صنم گدا ہے جہاں لا الہ. اور جو کہتے ہیں ہم نے جناب بنا کے رکھی ہوئی، ہم نے جناب اعلیٰ بنا کے رکھی ہوئی حکومت سے، ہمارا آستانہ ان کے ساتھ بڑا اٹیچ ہے، بڑا جڑا ہوا ہے. میں حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں انہوں نے آپ کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی ہوئی، انہوں نے آپ کو بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، انہوں نے آپ کو الو بنا کے رکھا ہوا ہے، قوم ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. اور جو بندہ ناموس رسالت اور دین مصطفیٰ کے معاملے میں خدا رکھ کر کے حکمرانوں کے بغل میں جا کے بیٹھے ہیں، ایسے بندوں کے لیے میں نہیں. اقبال کچھ بول گیا ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا
فریب سود و زیان لا الہ فریب سود و زیان لا الہ. ہم نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے، حالات اس سے کٹھن ہو جائیں پھر بھی کھڑے ہیں، دوبارہ جیلیں کریک ڈاؤن اور دوبارہ اس سے بھی زیادہ سختیاں آئیں ہم پھر بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ. آیا 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 یار ایک ووٹ کی پرچی کیا ہے اسلام کے لیے؟ جب ہم نے کہا جان ہی حضور کے لیے ہے تو پھر پرچی کی حیثیت کیا ہے؟ میرے بابا جی کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے مزاج پاکستانیوں کے بدل دیے، جو کہتے تھے کہ بغیر پیسے کے ووٹ نہیں ہو سکتے، بغیر پیسوں کے الیکشن نہیں لڑا جا سکتا، بغیر برادری ازم کے کوئی بندہ اتر نہیں سکتا. تو انہوں نے ساری برادریوں کے حضور کے نام پہ جوڑا ہے کہ یہاں پہ مختلف برادریوں کے لوگ بیٹھے ہیں اور سب رسول اللہ کے نام پہ یوں ہو کے ایک ہو کے بیٹھے ہوئے. اور برادری والا حتیٰ کہ اپنا خون سگا بھائی بندے کو اتنا عزیز نہیں ہوتا جتنا دین کی وجہ سے کوئی ساتھ آپ کے جڑے تو وہ آپ کو عزیز ہے. یہ بابا جی کا فیضان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرمائے. محفل جاری ہے، آپ نے یہیں پہ تشریف رکھی.